बस करो अरमान, आप बहुत जालिम हैं। ज़रा भी तरस नहीं आता मुझ पर। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। आपके भाई ने 3 साल में भी मेरी ऐसी हालत नहीं की थी जितना कि आप एक रात में कर चुके हैं। सारा उसकी बड़ी भाभी थी, जो उसके बड़े भाई राहिल की मौत के बाद उसके निकाह में आई थी। आप कुंवारी तो नहीं हैं, आप तो पहले से शादीशुदा थी। मैं कौन सा आपके साथ पहली बार कर रहा हूँ। और हाँ, आदत डाल लो अब तो रोज़ ऐसा ही होगा। नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है आपको झेलने की। इतना कहकर जैसे ही सारा बिस्तर से उठी, अरमान ने उसे खींच कर अपने ऊपर गिराया और दोबारा से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वो इतनी गहरी सोच में डूबी थी कि उसे पता ही न चल सका कि कब बारिश शुरू हो गई। अचानक खिड़की से बाहर बने लॉन में उसे अपना देवर भीगते हुए नजर आया। सारा उसे खामोशी से देख रही थी। ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र में अरमान खड़ा बारिश में भीग रहा था। वो मुंह आसमान की तरफ किए हुए था। चेहरे पर गिरती बारिश उसे सुकून दे रही थी। वो उंगलियां बालों में फेरते हुए मुड़ा तो उसकी नज़र अपनी भाभी सारा के कमरे की खिड़की पर गई, जहां पर वो खड़ी थी। नज़रें मिलते ही वो गड़बड़ा गई। अरमान की गहरी नज़रें उस पर थीं। सारा ने धड़कते दिल के साथ खिड़की का पर्दा गिराया और दीवार से पीठ लगाई गहरी सांसें लेने लगी। वो जितना उससे चिढ़ती थी उतना ही वो उसके सामने आ जाता था। न जाने उसे यूं खुद को देखता हुआ पाकर क्या सोच रहा होगा। ये ख्याल ही सारा को बेचैन कर रहा था। तभी उसे याद आया कि छत पर कपड़े डाले थे, जो वो उतारना भूल गई थी। वो सर पर एक चपत लगाते हुए कमरे से निकलकर सीढ़ियां उतरने लगी। छत पर जाने का रास्ता लॉन से होकर था। वो जल्दी जल्दी उतरकर लॉन की तरफ जाने लगी। तभी नाज़नीन बेगम की नज़र उस पर पड़ी। कहाँ जा रही हो महारानी साहिबा? क्या फिर से बारिश में भीगकर पूरे घर को परेशान करने का इरादा है? उसकी सास थी वो, जो उससे बेहद तंग थी। सारा ने एक गहरी सांस ली। उसे अब नाज़नीन बेगम की जली कटी बातों और तानों की आदत हो चुकी थी। नहीं अम्मी जान, छत पर कपड़े डाले थे, वही उतारने जा रही हूँ, उसने सादगी से जवाब दिया था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या ही कहने। बारिश शुरू हुए आधा घंटा हो गया है। तुम्हें अब याद आ रहा है कि छत पर कपड़े डाले थे? दिमाग किधर रहता है तुम्हारा? अब तक तो सारे कपड़े बारिश के पानी में भीग चुके होंगे। अरे अब किधर से बुलाऊंगी मैं मीना को? वो तो पहले ही गांव जाने के लिए छुट्टी ले गई है, इसलिए सारे कपड़े एक साथ धोकर सुखा कर गई थी। नाज़नीन बेगम अपना सर पकड़ते हुए उसे सख्त लहजे में बातें सुना रही थी। आप क्यों परेशान होती हैं अम्मी? मैं कल सुबह फिर से धो दूंगी, उसने नरमी से कहा था। हाँ, रोज रोज नया डिटर्जेंट तुम्हारा बाप भिजवाएगा ना? वो मजीद उसे कोस रही थी, मगर वो सुनी अनसुनी करके लॉन की तरफ चली गई। लॉन से सीढ़ियां छत को जाती थीं। सुनिए, आप मत जाइए, भीग जाएंगी। अरमान की आवाज़ पर उसके कदम रुक गए, मगर वो पलटी नहीं। काम से जा रही हूँ, कोई एंजॉय करने नहीं जा रही। उसके तीखे जवाब पर अरमान ने गहरी सांस ली। काम मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगा, मगर आप ऊपर मत जाइए, बारिश बहुत तेज है। वो अब तक छत की ओट लेकर खड़ी थी, जहां बारिश से बची हुई थी, मगर छत से आता बारिश का पानी सीढ़ियों पर तेजी से बह रहा था। अब की बार वो गुस्से से पलटी। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हाँ, हर काम में टांग अड़ाना जरूरी है तुम्हें? तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुनो। आज के बाद। वो आधी सीढ़ियों से मुड़ते हुए वापस नीचे आ रही थी। तभी उसका पैर फिसला और इससे पहले कि वो गिरती, अरमान तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। वो उससे हद दर्जे की नफरत करती थी, मगर वो इतना ही उसके करीब आ जाता था। उसका देवर था वो, उसके मरहूम शौहर राहिल का भाई, जो बाहर मुल्क में रहकर इन सबको बैठे बिठाए 4 सालों से खिला रहा था, जिसके हुक्म पर उनका घर चलता था। राहिल का रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ था। उसकी मौत के बाद नाज़नीन बेगम की हालत बहुत ख़राब रहने लगी थी, इसलिए अरमान कुछ वक्त के लिए इंडिया आ गया था। अभी 5 महीने ही हुए थे उसे गुजरे हुए। क्या कर रही हैं आप? ध्यान कहाँ है आपका? गिर जाती तो? अपना नहीं तो कम से कम इस बच्चे का ही ख्याल कर लीजिए। वो उसे सीधा करते हुए सख्त लहजे में चीखा। तो कुछ पल के लिए सारा कुछ बोल न सकी। वो वाकई डर गई थी। अगर वो गिर जाती तो राहिल की आखिरी निशानी भी खो बैठती। वो कपड़े कपड़े लाने थे। वो बस इतना कहकर अंदर की तरफ बढ़ गई।
اس کے جانے کے بعد ارمان کو اپنے لہجے کا احساس ہوا تو اس نے خود کو 100 بار کوسا۔ وہ کمرے میں آ کر تیز تیز سانسیں لینے لگی۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ پیٹ پر گیا۔ وہ بستر پر بیٹھ کر منہ پر ہاتھ رکھے رونے لگی اور نہ جانے کتنی ہی دیر وہ ایسے ہی روتی رہی۔ 3 سال ہوئے تھے راحل اور اس کی شادی کو، تب جا کر اللہ نے انہیں اولاد جیسی نعمت کی خوشخبری دی تھی۔ راحل نے اس سے پسند کی شادی کی تھی، تبھی نازنین بیگم اس شادی کے خلاف تھی، مگر راحل نے سب کو راضی کر لیا تھا۔ راحل کی کوئی خاص جاب تو نہیں تھی، تبھی تو سارا کے گھر والے شادی کے لیے راضی نہیں تھے، مگر سارا نے خودکشی کی کوشش کی، تب جا کر اس کے گھر والے راضی ہو گئے تھے اور یوں ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ جس دن سارا کو پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہے، اسی دن تو راحل اس دنیا سے چلا گیا۔ سارا نے اسے فون کر کے تھوڑا سسپینس بنایا، پھر پریگننسی کا بتایا تو وہ جو آفس میں تھا اور رات کو آنے والا تھا، خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ باس سے چھٹی لے کر بائک پر گھر آ رہا تھا۔ اسپیڈ کافی تیز تھی اور وہ خوش بھی اتنا تھا کہ سب کچھ بھولا بیٹھا۔ وہ بس اپنے بچے کا سوچ رہا تھا۔ ایسے میں پیچھے سے آتے ٹرک نے اس کی بائک کو کچل دیا اور پھر یوں ان کے گھر کی خوشی کے دن ہی ماتم میں بدل چکے تھے۔ نازنین بیگم تو پہلے ہی اسے ناپسند کرتی تھی، مگر اس حادثے کے بعد وہ اسے اور اس کے بچے کو منحوس کہہ کر گھر سے نکال رہی تھی۔ ایسے میں ارمان تھا جس نے اسے بچایا تھا، اس کے لیے لڑا تھا۔ خاندان کے کتنے ہی لوگوں نے نازنین بیگم کو ارمان اور سارا کے لیے کہا، مگر وہ نہیں مانی۔ وہ ایک بیٹا قربان کر چکی تھی، دوسرا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جبکہ سارا کے کان میں جب یہ باتیں گئیں تو اسے ارمان سے اور نفرت ہو گئی۔ وہ پہلے بھی اسے ناپسند کرتی تھی، کیونکہ نازنین بیگم ارمان اور راحل میں فرق رکھتی تھی۔ وہ ارمان کو زیادہ اہمیت دیتی تھی اور راحل کو کم۔ راحل کو تنخواہ کے تانے دیا کرتی تھی، تبھی وہ گھر راحل کے بجائے ارمان کے خرچے پر اور حکم پر چلتا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ ارمان نے کبھی اپنے بڑے بھائی کو کمتر محسوس نہیں کرایا، اسے ہمیشہ چھوٹے کی طرح ہی پیش آتا تھا۔ روز ہی دونوں ویڈیو کال پر بات کرتے تھے۔ ارمان نے اس کی شادی میں خوب پیسہ خرچ کیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ سارا کی نظروں میں کبھی اچھا نہ بن سکا۔ سارا نہ جانے کب سو گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ جب صبح اٹھی تو اسے یاد آیا کہ کپڑے دھونے تھے، دھوپ نکل چکی تھی۔ وہ بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے جیسے ہی باہر آئی اور حیران ہو گئی۔ واشنگ مشین کے پاس ارمان کھڑا اس میں ڈٹرجنٹ ڈال رہا تھا۔ وہ بغور اسے دیکھنے لگی۔ وہ زیادہ تر وائٹ بنیان شرٹ میں ہی ہوتا تھا۔ وہ تھا تو راحل سے کافی چھوٹا، مگر قد کانٹی اور جسمانی بناوٹ میں اس سے بڑا ہی لگتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی شخصیت، اس کی ڈریسنگ، اس کی ڈائٹنگ، اس کا جمناسٹک، اس کی ہر چیز روٹین سے چلتی تھی۔ وہ پڑھا لکھا خوش مزاج لڑکا تھا۔ وہ راحل سے 7 سال چھوٹا تھا، مگر سارا سے 3 سال چھوٹا تھا۔ پھر بھی وہ سارا کے ساتھ کھڑا کافی بڑا لگتا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ہٹو، میں خود دھو لوں گی، احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ پر۔ وہ اچانک ہی بڑبڑاتے ہوئے واشنگ مشین کی طرف بڑھی، تبھی اس کے کپڑوں پر پیر پڑا اور وہ ایک بار پھر سلپ ہونے لگی۔ تبھی ارمان نے اسے پکڑا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے ابھی کچھ کہہ دے، شاید وہ اسے ڈانٹ دے، مگر وہ چپ رہا۔ یہ سب میں آپ کے لیے نہیں، اپنے بھائی کی اولاد کے لیے کر رہا ہوں، تو اب ڈیئر بھابھی آپ وہی کریں جو میں آپ سے کہوں گا، وہ دھیمے مگر سخت لہجے میں بولا۔ سارا نے اچانک اس کی نظروں سے نظریں ہٹائیں۔ وہ اسے زچ کر رہا تھا۔ وہ فوراً ہاتھ چھڑا کر دور ہو گئی۔ ناشتہ کر لیجئے، آپ کی میڈیسن بھی ختم ہونے کو ہے۔ آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں، وہ تو میرے پاس موبائل میں شیڈیول بنا تھا تو میں نے دیکھ لیا، لیکن میں دوائیاں لے آیا ہوں۔ لیکن شام کو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ایک بار اور چیک اپ کی ضرورت ہے، وہ اب مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ سارا اسے دیکھ رہی تھی، وہ کتنی پھرتی سے کپڑے چن چن کر مشین میں ڈال رہا تھا۔ میرے کپڑے سائڈ کر دو، میں بعد میں خود دھو لوں گی، وہ بولی تو لہجہ حد درجے تک ہلکا تھا۔ پہلے خود کو تو سنبھال لیجئے، جگہ جگہ گرتی پڑتی رہتی ہیں، پہلے ٹھیک سے چلنا سیکھیں پھر دھوئیے گا آپ کپڑے۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے طنز کس کر کام میں لگ گیا۔ سارا نے دانت پیستے ہوئے اسے بھرپور گھورا، مگر اس کی طرف اس کی پیٹھ تھی تو وہ دیکھ نہیں سکا۔ زیادہ غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، مجھے گھورنا بند کرو۔ وہ بنا دیکھے ہی اس کی سخت نظریں محسوس کر چکا تھا۔ سارا پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تو وہ پلٹ کر مسکرایا۔
شام ہوتے ہی اس کے کمرے کا دروازہ نوک کر کے اندر آیا تو دیکھا وہ بیڈ پر رکھا اپنا شادی کا البم دیکھ رہی تھی۔ ارمان نے گہری سانس لی۔ وہ اس کا درد محسوس نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کی تکلیف کم کرنے میں اس کا ساتھ ضرور دے سکتا تھا۔ آپ کو کہا تھا تیار ہو جائیے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، وہاں سے واپسی پر آپ کو آپ کی امی کے یہاں چھوڑ دوں گا۔ آپ نے کہا تھا نا، اس نے قریب آ کر نرمی سے کہا تو سارا نے بھیگی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ امی کا فون آیا تھا۔ امی کہہ رہی تھی بھائی نے مجھے گھر آنے سے منع کر دیا ہے۔ وہ بھیگے لہجے میں بول رہی تھی، آنسو ابھر رہے تھے۔ کیوں؟ ارمان نے بھویں چڑھائیں۔ بھابھی اور بھائی کا کہنا ہے میں منحوس ہوں۔ اس نے ہچکی لی اور آنسو مزید رفتار سے بہنے لگے۔ ارمان بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کا اور اس کے مائکے والوں کا آپسی معاملہ تھا۔ اچھا آپ ڈاکٹر کو دکھا لیجئے، 2 بار گرتے گرتے بچی ہیں آپ، جھٹکا آیا ہوگا، تکلیف ہوئی ہوگی، ایک بار چیک کروا لیجئے۔ وہ جھکائے سر بہت نرمی سے التجا کر رہا تھا، اور یہ پہلی بار تھا جب سارا نے بنا کچھ کہے خاموشی سے ہی اس کی بات مان لی تھی۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر ارمان نے نئی میڈیسن لی، پھر واپس گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ وہ سارے راستے خاموشی سے ونڈو اسکرین کے باہر دیکھتی رہی کہ اچانک گاڑی رکی تو اس نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے ارمان کو دیکھا۔ آئس کریم کھائیں گی آپ؟ ارمان نے سادگی سے سوال کیا۔ سارا کی نظر سامنے آئس کریم پارلر پر گئی۔ ایک بار پھر اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ میں اور راہل بھی یہاں آیا کرتے تھے۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ ارمان خاموشی سے گاڑی سے اتر کر باہر چلا گیا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ ان سب جگہوں کو جانتا تھا جہاں وہ راہل کے ساتھ آیا کرتی تھی، کیونکہ راہل کا کریڈٹ کارڈ ارمان کے بینک اکاؤنٹ سے لنک تھا۔ وہ جب جہاں کارڈ یوز کرتا تھا ارمان کے موبائل پر ساری جانکاری آتی تھی۔ یہ لیجیے آپ کا اسٹرابیری فلیور۔ ارمان نے ونڈو اسکرین کی طرف سے آئس کریم کپ اس کی طرف بڑھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ تم؟ وہ ہچکچاتے ہوئے کچھ پوچھنے لگی، تبھی اس نے بات کاٹی، میں آئس کریم نہیں کھاتا۔ ارمان نے اس کے انکہے سوال کو سمجھ کر ہی جواب دے دیا تو وہ خاموشی سے آئس کریم کھانے لگی اور وہ ڈرائیو کرنے لگا۔ 2 دن ہوئے تھے اسے چیک اپ کروائے۔ وہ راہل کا وارڈروب خالی کر کے صفائی کر رہی تھی، اس کی ایک ایک چیز بہت احتیاط سے واپس جمع کر رہی تھی۔ تبھی ناظرین بیگم کمرے میں آئیں۔ کیا چاہتی ہو تم آخر؟ ہاں، میرے ایک بیٹے کو تو نگل کر تمہیں سکون نہیں ملا، اب دوسرے کے پیچھے بھی پڑ گئی ہو۔ وہ اتنی بلند آواز میں چیخ رہی تھی کہ باہر سے گزرتا ارمان ایک دم ٹھٹک کر رکا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ ہاں ہاں، بن جاؤ صدا کی معصوم، تمہیں اچھے سے پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ چیک اپ کے بہانے فرمائشیں پوری کروا رہی ہو ارمان سے۔ ارے کچھ تو شرم کرو، وہ تمہارے مرحوم شوہر کا چھوٹا بھائی ہے۔ وہ دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ ان کی باتوں پر سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں چیک اپ کے لیے ہی تو گئی تھی۔ تو ارمان نے، خبردار دوبارہ اپنی اس منحوس زبان سے نام بھی مت لینا میرے بیٹے کا، سنا تم نے؟ وہ صفائی دینے لگی، تبھی تیزی سے انہوں نے اس کی بات کاٹی۔ ارے ایک پر ڈورے ڈال کر اسے قبر میں پہنچا دیا، اب کیا دوسرے کو بھی برباد کرنا چاہتی ہو؟ وہ مسلسل زہر اگل رہی تھی۔ امی بس کریں خدا کے واسطے، چپ ہو جائیے۔ وہ فوراً ہی اندر آ کر چیخا۔ ناظرین بیگم ایک دم پلٹی، زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ ہم وہاں چیک اپ کے لیے گئے تھے، انفیکٹ سارا بھابھی تو جا بھی نہیں رہی تھی، میں خود زبردستی لے کر گیا تھا، کیونکہ ان کی کوکھ میں راہل کی اولاد ہے جو رشتے میں آپ کا پوتا ہوا۔ آپ کیوں غلط سمجھ رہی ہیں؟ اس کی بلند آواز پر وہ ایک دم ٹھنڈی پڑ گئی۔ وہ راہل نہیں تھا جو منتیں کر کے چپ ہو جاتا، وہ ارمان تھا جو کوئی غلط بات برداشت نہیں کرتا تھا، اور ارمان جب بولتا تھا تو باقی سب صرف سنتے تھے جیسے وہ سن رہی تھی۔ پھر وہ بہت نرمی سے بولی، بیٹا دنیا باتیں کر رہی ہے اسے تمہارے ساتھ یوں گھومتا پھرتا دیکھ کر۔ ارمان نے سر پکڑ کر گہری سانس لی۔ اوکے، تو دنیا نے اسی دن آپ کو آ کر کیوں نہیں بتایا؟ امی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، آپ لوگوں کی باتوں پر اپنے ہی گھر کے لوگوں پر شک کریں گی، اس نے دکھ سے کہا تھا۔ نازنین بیگم کچھ کہنے کے لیے لب کھولی مگر بول کچھ نہیں پائیں۔ وہ جانتی تھیں وہ اس کے سامنے کچھ نہیں بول پائیں گی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے چلی گئیں، مگر ان کے زہریلے الفاظ سارا کو اندر تک زخمی کر گئے تھے۔
سارا کچھ کہتی تبھی اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ چلے جاؤ ارمان، چلے جاؤ۔ وہ بولی تو لہجہ حد درجے زخمی تھا۔ سارا بھابھی پلیز آپ، میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ اس بار وہ چیخی تھی۔ ارمان خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ سارا وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس نے مٹھی میں راحل کی شرٹ دبوچ رکھی تھی، جسے اب وہ آنکھوں سے لگائے زاروں قطار رو رہی تھی، اور ارمان کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ اس کے پاس آ کر اسے چپ کراتا۔ ارمان کو کچھ دنوں کے لیے واپس دبئی جانا پڑا۔ وہ اپنی ماں کو اچھے سے سمجھا کر گیا تھا کہ وہ مزید سارا کا جینا حرام نہ کریں، مگر سارا سے وہ کچھ بھی کہہ کر نہیں گیا تھا، کیونکہ وہ اسے سننا ہی نہیں چاہتی تھی، بلکہ وہ تو اس دن سے اس سے بولی بھی نہیں تھی۔ نازنین بیگم کا ارادہ ارمان کی شادی کا تھا۔ وہ اس کے لیے کوئی اچھی لڑکی ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ ارمان کو کہہ چکی تھی کہ اس کی واپسی پر اس کی منگنی کر دیں گی۔ ارمان نے بھی حامی بھر لی تھی کہ شاید ایسے ہی لوگ اس کے اور سارا کے بارے میں غلط باتیں کرنا بند کر دیں گے۔ سارا کو ان سب چیزوں سے کوئی غرض نہیں تھا۔ وہ دن بدن اور بھی زیادہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا 8واں مہینہ چل چکا تھا اور ارمان کو گئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ واپسی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ارمان نے ملازموں کو تاکید کی تھی کہ اب سے وہ سارا کو ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل لے کر جائیں گے۔ ارمان جانے سے پہلے کافی سہولتیں کر کے گیا تھا تاکہ سارا کو کام کے تانے نہ ملیں اور وہ آرام کر سکے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی تھی، تبھی اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ منہ کے بل گر پڑی۔ اس کے بلک بلک کر رونے کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں، اور گھر میں اس وقت نہ تو کوئی ملازم تھا اور نہ ہی کوئی ملازمہ اور نہ کوئی ڈرائیور۔ نازنین بیگم نے سب کو چھٹی پر بھیج کر خود اپنی کسی سہیلی کے گھر چلی گئی تھیں۔ کون جانے یہ سب نازنین بیگم کا ہی کیا دھرا تھا۔ انہوں نے ہی ارمان کے جانے کے بعد پھر سے اس کی زندگی اجاڑ دی۔ انہوں نے ہی سب ملازماؤں کو چھٹی دی تھی اور خود یہ سوچ کر سہیلی کے گھر چلی گئی تھی کہ ان کے گرائے ہوئے تیل کی مدد سے سارا اور اس کے بچے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ مگر اسی وقت ارمان گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سوٹ کیس کے ساتھ جیسے ہی گھر کے دروازے پر آیا، اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ سارا زمین پر گری ہوئی تھی اور آس پاس کی جگہ خون سے لال ہو چکی تھی۔ وہ اب چیخ کر رو بھی نہیں پا رہی تھی۔ ارمان نے سوٹ کیس ایک طرف پھینکا اور بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ سارا بھابھی، او گاڈ، یہ کیا ہو گیا؟ امی، لیاقت، وہ سب کو آوازیں دے رہا تھا، مگر گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے فوراً چابی کے گچھے میں کار کی چابی ڈھونڈی اور کار باہر نکالی، پھر فوراً اسے باہوں میں بھر کر باہر بھاگا۔ وہ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا تھا، ساتھ ساتھ بار بار نازنین بیگم کو بھی فون کر رہا تھا۔ بالآخر انہوں نے کال اٹھا ہی لی اور انجان بن کر بھرپور اداکاری بھی کی تھی۔ آئی ایم سوری، لیکن بچہ یہاں آنے سے پہلے ہی ضائع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر جواب دے کر جا چکا تھا، مگر وہ وہیں دیوار کے ساتھ رکھی کرسی پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سارا گھر واپس آ چکی تھی۔ اس نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا۔ وہ جب گری تھی وہ تبھی جان چکی تھی کہ راحل کے بچے کو وہ اب کھو چکی ہے، جبکہ نازنین بیگم نے تو خاندان میں باویلا مچا دیا۔ البتہ دل ہی دل میں ارمان کے اچانک آنے پر خوش نہیں تھی۔ اگر وہ نہ آتا تو شاید سارا بھی مر چکی ہوتی۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی کیونکہ وہ دوائیوں کے نشے میں تھی۔ تبھی نازنین بیگم دھڑام سے دروازہ کھول کر اندر آئیں۔ وہ نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر بڑی مشکل سے انہیں دیکھ پائی تھی، جو تیزی سے اس کی طرف بڑھیں۔ نازنین بیگم نے ایک دم اس کا بازو جھنجھوڑ دیا تھا اور اسے بیڈ سے اٹھایا۔ وہ ایک دم اٹھی، جسم کی تکلیف بڑھنے لگی، سر چکرانے لگا۔ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھی، جو اس کا ہاتھ پکڑے اسے گھور رہی تھی۔ نکل ادھر سے، چلی جا یہاں سے، تو نے عذاب کی ہوئی ہے میری زندگی۔ تیرے منحوس سائے کی وجہ سے میرا پوتا بھی نہ بچ پایا اور اب میرے دوسرے بیٹے کو بھی کھانا چاہتی ہے۔ وہ مزید اسے باتیں سنا رہی تھیں، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے منظر دھندلا آ رہا تھا۔ نازنین بیگم نے اسے سیڑھیوں سے گھسیٹتے ہوئے داخلی دروازے کے سامنے لا کر ایک جھٹکے سے پھینک دیا۔ وہ ایک دم نیچے گری، ماتھے پر چوٹ لگی، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی حیرانی نہیں تھی، نہ کوئی شکوہ تھا۔ اگر اس کی آنکھوں میں کچھ تھا تو بس ویرانگی۔ نکل جا میرے گھر سے، وہ چلائی تھی، اور اسی وقت داخلی دروازے سے وہ اندر آیا تھا۔ امی، یہ کیا کر رہی ہیں آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ وہ طیش میں آ کر چیخا۔
तो नाज़नीन बेगम फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। न जाने हर दफ़ा वो कहाँ से आ जाया करता था। अरमान ने आगे बढ़कर उसे उठाया। अरमान के सर पर पट्टी बंधी हुई थी और बाजू पर प्लास्टर था। उसका मेडिकल स्टोर से वापस आते वक्त एक्सीडेंट हुआ था। तभी वो नाज़रीन बेगम उसकी हालत का जिम्मेदार सारा को ठहरा रही थी। बेटा मैं तो बस कर दें अम्मी, आपने तो हद ही पार कर दी है। आप भाई की बीवी को ऐसे कैसे धक्के देकर घर से निकाल सकती हैं, वो भी इस हालत में। कल ही तो उन पर कयामत टूटी है और आज ही आपके जुल्म शुरू हो गए, वो बेचैनी से कह रहा था। नाजरीन बेगम गुस्से से उसे देखने लगी। यही यही हमदर्दी ले डूबी थी तुम्हारे भाई को भी, और तुम भी डूब रहे हो। तुम क्यों नहीं समझ रहे, ये डायन खा जाएगी तुम्हें भी। वो गला फाड़ कर भड़की थी। ओ गॉड, राहिल भाई को सिर्फ आपकी बातें, आपके तंज और ताने ले डूबे हैं। हर वक्त टेंशन में रहते थे सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपकी रोज रोज की चिक उन्हें इतना बेचैन कर चुकी थी कि वो माइग्रेन पेशेंट बन गए थे। आपको क्या लगता है वो नहीं बताएंगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि इस घर में मेरे पीछे क्या चल रहा था? उनसे ज्यादा बुलंद आवाज में चिल्लाया था। नाज़रीन बेगम बस उसे देखती ही रह गई। सारा भाभी इसी घर में रहेंगी, अगर आपको कोई मसला है तो बता दें, मैं इन्हें अलग घर लेकर दे दूंगा। वो हतमी अंदाज में बोला तो अब की बार सारा ने भी चौंक कर उसे देखा। अरे क्या ज़रूरत है इस पर इतना लुटाने की? जाए ना अपने भाई और अपने माँ के पास, क्यों नहीं जाती यहाँ से? वो तनक कर बोली थी। जिस दिन राहिल भाई मरे थे ना, उस दिन के बाद से भाभी पर वहाँ के दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो बस मुझे दोबारा ना कहना पड़े अम्मी, उसने उंगली उठाकर कहा था। नाजरीन बेगम ने गहर बरसती निगाह सारा पर डाली। अलबत्ता वो अब ठंडी पड़ चुकी थी। मगर बेटा तुम्हारी शादी, कर तो रहा हूँ शादी, मना कब किया मैंने अम्मी? बस आप आइंदा इन्हें कुछ नहीं कहेंगी, सुना आपने? अरमान ने हतमी अंदाज में कहा तो उन्होंने बेबसी से सहमति में सर हिला दिया। 2 महीने गुजर चुके थे। अरमान और मीरिया की मंगनी हो चुकी थी। वो उसकी माँ की चाची की बेटी थी। रिश्ते में उसकी कजिन थी। अरमान को कोई खास पसंद नहीं थी, फिर भी नाज़रीन बेगम के कहने पर उसने मंगनी कर ली थी। वो अक्सर ही नाज़रीन की तबीयत पूछने के बहाने उनके घर आया करती थी। आज इतवार था और वो सुबह ही से आ चुकी थी। अलबत्ता अरमान आज देर से उठा था। वो लॉन में वर्जिश कर रहा था जब उसकी निगाह खुद को तकती मीरिया पर गई। कैसे हो अरमान, तुम तो भूल ही गए कि तुम्हारी एक मंगेतर भी है। वो बिना शर्ट के था। उसे देखकर सीधा खड़ा हुआ तो उसके बिल्कुल करीब आ गई थी। ऊपर से ये मंजर देखकर सारा ने पर्दा गिरा दिया। ऐसी बात नहीं है, मैं बस बिजी बहुत होता हूँ आजकल, वो आम से लहजे में कहने लगा। सारा के लिए तो तुम्हारे पास बड़ा टाइम है। वक्त पर मेडिसिन, वक्त पर खाना, ज़रूरत की हर चीज़ तुम उसे ला कर देते हो, जैसे वो तुम्हारे भाई के बजाय तुम्हारी बीवी हो। वो बोली तो लहजे में जलन बाजे थी। अरमान ने गहरी सांस ली। देखो मीरिया, मैं पहले भी कई बार क्लियर कर चुका हूँ कि आज आखिरी बार दोहरा रहा हूँ, दोबारा नहीं कहूँगा। वो सिर्फ मेरे मरहूम भाई की बीवी है, जिनकी हिफाजत करना, ज़रूरत का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। वो थोड़े सख्त लहजे में बोला तो मीरिया का मूड बिगड़ गया। वो बिना जवाब दिए मुड़ने लगी। अम्मी ने कहा था तुम शॉपिंग पर जाना चाहती हो। आई एम सॉरी, मैं कुछ दिनों फ्री नहीं हूँ। जैसे ही फ्री हो जाऊंगा मैसेज पर बता दूंगा। वो टालते हुए अपना पसीने से तर जिस्म साफ करने लगा। वो रुककर बिना पलटे सुनती गई, फिर आगे बढ़ गई। उसकी शादी करीब थी, सिर्फ कुछ दिन रह गए थे। सारा आज न जाने कितने हफ्तों बाद नॉर्मल नजर आ रही थी। वो भी नहा कर आई थी और खिड़की के सामने खड़ी बाल सुखा रही थी। वो नीचे लॉन में बैठा किसी से कॉल पर बात कर रहा था। अचानक ही वो सारा को देखने लगा और देखता ही रह गया। उसके रेशमी लंबे बाल जो उसकी पतली कमर तक आ रहे थे। चंद लम्हे वो उसे देखता रहा। वो कितनी खूबसूरत थी। मेरा भाई ऐसे ही तो उस पर फिदा नहीं हुआ था। वो सोचकर मुस्कुराया। किसी की नज़रों की तपिश महसूस करके सारा ने घबराकर इधर उधर देखा तो उसे वो नज़र आया जो उसे ही देख रहा था। सारा का दिल अचानक ही उछलकर हलक में आ गया, क्योंकि वो अभी ही नहा कर निकली थी और उसने पहने भी सफ़ेद कपड़े थे जो जिस्म गीला होने की वजह से चिपक चुके थे। सारा का ध्यान बेसाख्ता अपने सीने पर गया। वो बिना दुपट्टे के खड़ी थी। वो एकदम खिड़की से दूर हो गई
اور ارمان نے بے ساختہ نظریں جھکا لیں۔ نہ جانے اسے اتنے دنوں سے کیا ہوتا جا رہا تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یوں ہی دیکھنے لگ جاتا۔ وہ اس بات سے انجان تھا کہ اس کے دل میں جو انکہی خواہش تھی وہ بہت جلد پوری ہونے والی تھی۔ میریا کی برتھ ڈے تھی اور اس کے گھر والوں نے اس کے لیے خاص تقریب رکھی تھی، اور اس کی خواہش تھی کہ وہ ارمان کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ کیک کاٹے۔ ارمان نے کہا تھا وہ آفس سے واپسی میں اس کے پاس آ جائے گا۔ نازنین بیگم تو پہلے ہی چلی گئی تھی۔ وہ آفس سے واپس گھر آیا تھا کیونکہ اسے کپڑے بدل کر تیار ہونا تھا، مگر نہ جانے کیوں سے سارا کا خیال آیا۔ نہ جانے اس نے کچھ کھایا ہوگا بھی یا نہیں۔ وہ اس خیال کے تحت اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ نوک کیا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے وہ بستر پر بے سد پڑی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے قریب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو ارمان کو اپنا ہاتھ تپتا ہوا محسوس ہوا۔ او مائی گاڈ، انہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بنا اسے گود میں اٹھا کر گاڑی تک لایا۔ اس کے موبائل پر مسلسل اس کی منگیتر کی کالز آ رہی تھیں، مگر اس کا سارا دھیان تو صرف سارا پر تھا۔ سارا کو جب ہوش آیا تو خود کو اسپتال کے کمرے میں پایا۔ ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی، اسے شدید سردی لگ رہی تھی۔ ارمان کی آواز سن کر اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ اس کی طرف پیٹ کیے ایک کھڑکی کے سامنے کھڑا کال پر بات کر رہا تھا۔ سوری میریا، لیکن میرے اندر انسانیت ابھی مری نہیں۔ ٹھیک ہے تمہاری برتھ ڈے تھی، میں نہیں آ پایا۔ انہیں اس حال میں چھوڑ کر کیسے آتا؟ انہیں کچھ ہو جاتا تو؟ وہ بہت سختی سے کہہ رہا تھا۔ سارا کو ایک لمحہ لگا صورتحال سمجھنے میں۔ مرضی ہے تمہاری، اگر تم ختم کرنا چاہتی ہو تو کر دو، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ امی واپس آئیں گی تو ان کے ہاتھوں میں تمہاری انگوٹھی واپس بھجوا دوں گا۔ وہ فون بند کر کے اب گہری سانس لینے لگا۔ کسی احساس کے تحت وہ پلٹا تو نظر سارا پر گئی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کر کے تم مجھے سب کی نظروں میں برا کر رہے ہو۔ میں تمہاری ذمہ داری نہیں، مجھ پر احسان کر دو، الگ گھر لے کر دے دو مجھے، میں خود جاب کر کے اپنی ذمہ داری اٹھا لوں گی۔ وہ بولی تو لہجے میں بلا کی سختی اور انجانا سا تاثر تھا۔ بات سنیے آپ میری، آئندہ مجھ سے اس طرح بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لیجئے گا، اور کسی گمان میں مت رہیے گا کہ یہ سب میں نے آپ کے لیے کیا۔ آپ کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ سب میں نے بس اپنے بھائی کے لیے کیا تھا۔ وہ سن سن کر تنگ آ چکا تھا، تبھی غصے سے کہہ کر کمرے سے چلا گیا۔ سارا نے غصے سے سر جھٹکا، ان کی منگنی ختم ہو چکی تھی، مگر نازنین بیگم نے اب تک کوئی واویلا نہیں کیا تھا، نہ ہی اس نے اپنے بیٹے سے کوئی شکایت کی تھی۔ اس کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ دوسرے ملک سے نازنین بیگم کے ماموجات فیملی انڈیا آئی اور کچھ سوچ کر اس نے انہیں گھر پر دعوت دے دی۔ اسی دوران اس کے ماموزاد بہن کا بیٹا مسلسل کچن میں کام کرتی سارا کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ آج وہ لوگ یہیں رکنے والے تھے، اور نازنین بیگم کے کہنے پر اس کے چچا زاد بہن کے بیٹے نے کچھ سوچ رکھا تھا۔ وہ سب کے سو جانے کے بعد دبے قدموں سارا کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ جو اندر نماز ادا کر کے ابھی فارغ ہوئی تھی، کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر چونک کر پلٹی تو سامنے اسے کھڑا پایا، لمبا چوڑا بڑی عمر کا وہ شخص جو اسے ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جاوید بھائی، آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بمشکل نارمل رہنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ ہاں چاہیے، کیا تم دے سکتی ہو؟ اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ سہم کر پیچھے ہونے لگی اور ایسے ہی پیچھے ہوتے ڈریسنگ ٹیبل سے جا لگی۔ مطلب یہ کہ میں تمہارا دکھ سمجھ سکتا ہوں، بھری جوانی میں بیوہ ہو جانا اور پھر یوں اکیلے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے نا۔ اب ظاہر ہے تم شادی تو کرو گی نہیں، لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہاری تنہائیاں دور کر سکتا ہوں۔ وہ مہین انداز میں کہتے ہوئے اس کے بالکل قریب آیا تھا۔ یہ آپ کیسی بیہودہ باتیں کر رہے ہیں، دور رہیے مجھ سے۔ وہ تھوڑی سختی سے بولی تو وہ اور مزید قریب آیا تھا۔ اسی میں تو مزہ ہے میری جان۔ وہ اسے چھونے لگا۔ اسی لمحے سارا نے ڈریسنگ پر رکھا شو پیس اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ وہ ایک طرف کو جھکا اور اسی لمحے وہ کمرے سے باہر بھاگی۔ ارمان جو کسی کلائنٹ سے بات کرنے کے لیے لان میں آیا تھا، اس کی نظر سارا کے کمرے کی کھڑکی پر گئی۔ سفید پردے پر دو لوگوں کی پرچھائی دکھ رہی تھی،
वो अचानक ही परेशान होकर ऊपर की तरफ भागा। जैसे ही सारा ने दरवाज़ा खोला, वो उससे टकराई। जावेद के तो माथे से खून बह रहा था। भाभी, ये। वो सूरत हाल समझ चुका था। सारा घुट घुट कर आवाज़ में रो रही थी। वो उसे कुछ बताना चाह रही थी, मगर आवाज़ हलक से निकल नहीं रही थी। अरमान तेजी से जावेद की तरफ बढ़ा। आप क्या कर रहे थे इतनी रात को भाभी के कमरे में? उसके दहाड़ने पर पूरा घर इकट्ठा हो चुका था। मुझे भाभी ने खुद बुलाया था। मैं तो किचन में पानी पीने गया था, तो इन्होंने इशारे से बुलाया। मुझे लगा शायद कोई काम होगा। ये मुझे गुनाह करने पर रोक रही थी। फिर जैसे ही किसी की सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ सुनाई दी, इन्होंने शोपीस उठाकर मुझे मार दिया। मेरा यकीन करो, मेरी कोई गलती नहीं। वो झूठ बोलते हुए ज़रा भी नहीं अटका था। सारा मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। अरमान ने आगे बढ़कर उसे गले से पकड़कर सिर्फ 2 मुक्के रसीद किए। तभी नाज़नीन बेगम करीब आईं। छोड़ो इसे, ये सच कह रहा है। मैंने खुद देखा था इस बेगैरत को इसे इशारे करते हुए। ये है ही बदकिरदार। इसे घर से निकालना ही पड़ेगा। ये है ही चालू औरत जो मर्दों को फांसती है। नाज़नीन बेगम उसकी इज्जत का जनाजा निकाल रही थी और वो मुसलसल रोए जा रही थी। मगर वो गुस्से से दहाड़ा। बस कर दीजिए अम्मी, आप झूठ बोल रही हैं। वो पूरी कुव्वत के साथ दहाड़ा था। मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं इसके सामने मैं झूठी लग रही हूँ। उन्होंने भी गुस्से से कहा था। जी हाँ, आप झूठ बोल रही हैं। मुझे सारा पर पूरा भरोसा है। चाहे उनके खिलाफ कितने ही सबूत क्यों ना ला दें, मगर मैं तब भी उन्हें पाक दामन और बेकसूर ही कहूँगा। उसके लहजे में इतना यकीन था कि सारा ने बेसाख्ता उसे हैरत से देखा था। बस कर दो अरमान, बहुत चला ली तुमने अपनी। मैं अभी इसे इस घर से निकाल रही हूँ। अगर तुमने बीच में टांग अड़ाई तो मैं निकल जाऊंगी इस घर से, समझे तुम? वो बेहद गुस्से में थी। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अम्मी। आज अभी इसी वक्त सारा से निकाह कर रहा हूँ और इन्हें इस घर से हमेशा के लिए लेकर जा रहा हूँ। सारा मुंह खोले हैरानी से उसे देख रही थी। माहौल में अचानक सुकून सा छा गया था। थोड़ी देर बाद वो अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे में मौजूद था, जहां निकाह के पेपर भरे जा रहे थे। दोस्त मौलवी को ले आए थे। निकाह हो चुका था और सारा खामोश थी। उसके किरदार पर दाग आ गया था। अगर वो निकाह न करती तो यकीनन उसे दर बदर होना पड़ता। नाज़नीन बेगम के लाख मेहनत करने पर भी अरमान सारा को लेकर अपने फ्लैट में चला गया था। वो जैसे ही कमरे में आया, सारा को काउंच पर बैठा पाया, जो अब तक आंसू बहा रही थी और अरमान की मौजूदगी उसे अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। वो ये सब महसूस कर चुका था। कहने लगा, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। परेशान मत हो, मैं फ़िलहाल आप पर अपना हक नहीं जताऊंगा। मुझे काम है, थोड़ा आता हूँ। वो गंभीर लहजे में कहते हुए बाहर चला गया। सारा बेड पर आकर सो चुकी थी। वो जब सुबह उठी तो अचानक चौंक गई। कल रात वाला मंजर उसकी आंखों के सामने आने लगा। उसने गहरी सांस ली। अरमान रात कब वापस आया और सुबह कब चला गया, उसे कुछ पता न चला। जब वो किचन में गई तो हैरान रह गई। वहां बाहर से लाया गया नाश्ता ढक कर रखा गया था। उसने सबसे पहले घर की सफाई की, फिर नाश्ता करके कमरे में आई। एक अलमारी में अरमान के कपड़े मौजूद थे। शायद वो इस फ्लैट में रह रहा होगा। दूसरी अलमारी खाली थी। उसने अपना सूटकेस खोला तो उसकी अपनी चीज़ों से ज़्यादा राहिल की चीज़ें थीं। वो अपने वार्डरोब में राहिल के चंद कपड़े, उसकी बेल्ट, उसकी वॉच, वॉयलेट शूज़ वगैरह रख रही थी। वो उसकी यादों के सहारे ही तो जिंदा थी। वो जब शाम को वापस आया तो वो किचन में खाना बना रही थी। तबीयत कैसी है आपकी? वो सादगी से पूछने लगा। ठीक, मुख्तसर जवाब दिया। अरमान ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूँ आपके साथ सब कुछ बहुत गलत हुआ है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको खुश करने की। न जाने क्यों उसे हासिल करके वो अंदर तक मुतमईन था, मगर उसके नरम लहजे और अल्फाजों पर वो हैरत से पलट कर घूमी। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगी? तुम कैसे खुश रख सकते हो मुझे? हाँ। वो भड़क ही गई थी। वो खामोश था। तुम्हारे और मेरे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं बनेगा जो मैं तुम्हें हक दूं मुझे खुश करने का, समझे? मुझे बर्बाद करने में जितनी तुम्हारी माँ शामिल है ना, उतने तुम भी हो। तुम्हारी वजह से कितनी दफ़ा मुझे जलील होना पड़ा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ नॉर्मल लाइफ गुजार पाऊंगी? वो बुलंद आवाज में कह रही थी। अरमान को एकदम गुस्सा आ गया।
اس نے اسے پکڑ کر شیلف سے لگا دیا، اس کے بازوؤں پر گرفت مضبوط کی۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں مزید آپ سے دوری اختیار کروں گا؟ آپ نے مجھے بہت ستایا ہے، اور کیونکہ اب میں آپ کا شوہر ہوں تو میرا حق بنتا ہے آپ کے قریب رہنا۔ وہ اسے ڈرا رہا تھا۔ سارا اس کی بات سن کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک دم بدک کر چند قدم دور ہو گئی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، مجھے میری مرضی کے بنا تم یوز نہیں کر سکتے۔ وہ بولی تو لہجے میں کپ کپاہٹ واضح تھی۔ وہ مسکرایا۔ میں ارمان ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں، مگر کیونکہ میں بہت تھک گیا ہوں تو فی الحال میرا کچھ کرنے کا ارادہ نہیں۔ اگر کھانا بن گیا تو پلیز لگا دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ اتنا بے باک ہو سکتا تھا، سارا نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے تو یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے نصیب میں اس کی محبت لکھی ہوگی، مگر ساتھ ہی جدائی بھی۔ راحل کا مل کر بچھڑ جانا اسے توڑ گیا تھا، اور اب وہ راحل کے بھائی کی بیوی تھی، اور اس کا بھائی اسے کہیں زیادہ رومانٹک طبیعت کا مالک لگ رہا تھا۔ وہ شاور لے کر باہر آیا۔ وہ اب عام سے کپڑوں میں تھا۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا، تبھی اس کی نظر وہیں پاس گرے راحل کے ID کارڈ پر گئی۔ اس نے جھک کر اسے اٹھایا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ تو راحل کا سامان ہے نا؟ وہ حیران ہوا، پھر اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے راحل کے استعمال شدہ پرفیوم کی بوتل پر گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر دراز کھولی تو اندر راحل کا والیٹ، گھڑی اور بائک کی چابی رکھی تھی۔ ارمان ناسمجھی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے غصہ آنے لگا۔ وہ فوراً کمرے سے نکل کر اس کے سر پر آ کر کھڑا ہوا۔ کیا ہے یہ سب؟ کیا تم راحل کا سامان ساتھ لائی تھی؟ وہ سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ سارا پرسکون انداز میں پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ ظاہر ہے میرے شوہر کی نشانیاں میں یوں ہی تو چھوڑ کر نہیں آتی۔ صاحب کا مرحوم شوہر کہو۔ ارمان نے مٹھی بھینچ لی۔ واٹ ایور۔ سارا نے کندھے اچکائے۔ وہ کھانا میز پر لگا رہی تھی۔ میرے کمرے میں تم کسی اور مرد کی نشانیاں رکھ کر کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ کوئی غیر مرد نہیں، میرا مرحوم شوہر ہے، اور میں کچھ ثابت نہیں کرنا چاہ رہی، وہ تیزی سے بولی۔ تب وہ اس کے بالکل قریب آیا، اتنا قریب کہ اس کی پرفیوم کی خوشبو کو محسوس کر سکتا تھا۔ یہ سب کر کے تم مجھے اکسا رہی ہو کہ میں تمہیں زبردستی بستر تک لے جاؤں، وہ اسے دبوچتے ہوئے کہنے لگا، تو سارا نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اس کے سینے پر زور دیتے ہوئے اسے دور کیا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے ہاں؟ کیوں مجھ پر اپنا روب جھاڑ رہے ہو؟ ٹھیک ہے تم نے میری عزت بچائی، مجھے اپنا نام دیا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے جسم پر، میری سانسوں پر حکومت کرو گے تم۔ وہ درستی سے بولی تو وہ طنزیہ مسکرایا۔ میں نے تو ابھی شروع بھی نہیں کیا، تم تو ابھی سے ڈر گئی۔ لیکن اگر کل تک تم نے راحل کی چیزیں میرے کمرے سے نہ ہٹائیں تو میں تمہیں بہت سزا دینے والا ہوں، یاد رکھنا۔ چلو کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے آخر میں بہت محبت سے بولا تو وہ اندر تک جل گئی تھی۔ بھاڑ میں جاؤ، خود ہی کھا لو کھانا بھی۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مہینہ بھر ہو گیا تھا انہیں ساتھ رہتے ہوئے، مگر وہ زیادہ تر خاموش رہتی تھی، اور ارمان بھی آفس کے کاموں کی وجہ سے اسے وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ جب سے اس کی جاب انڈیا میں شفٹ ہوئی تھی، اس پر کام کا بہت پریشر پڑ چکا تھا۔ آج بھی وہ لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا جب وہ اس کے پاس آئی۔ مجھے جاب کرنی ہے، وہ اسے بتا رہی تھی۔ ارمان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر واپس کام میں اپنے بیزی ہو گیا۔ تم نے سنا نہیں، میں نے کچھ کہا ہے، وہ تیزی سے بولی تھی۔ میرا بحث کا کوئی موڈ نہیں ہے، بعد میں بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ وہ شاید واقعی بہت بیزی تھا۔ وہ خود بھی تو اس کا خیال نہیں رکھتی تھی، نہ وہ اس کے کپڑے استری کرتی تھی، نہ ذمہ داری سے اپنے فرض نبھاتی تھی۔ وہ بس ہر وقت راحل کی یادوں میں رہتی تھی۔ اسے ارمان زہر لگتا تھا، جبکہ وہی ارمان اس کی وجہ سے مہینوں سے اس غیر آرام دہ صوفے پر راتیں گزار رہا تھا۔ تم سے بحث کرنے آئی بھی نہیں، میں صرف بتانے آئی ہوں کہ میں کل سے جاب پر جاؤں گی۔ انٹرویو آن لائن دے چکی ہوں میں، اس نے بھرم سے کہا تو ارمان نے غصے سے اسے دیکھا۔ تم کس سے پوچھ کر یہ سب کرتی پھر رہی ہو؟ ہاں، میں کما کر نہیں لا رہا کیا، جو اب تم باہر دھکے کھاؤ گی؟ اسے غصہ آ گیا۔ پہلے ہی آفس کی ٹینشن کم تھی جو اسے مسلسل تنگ کیے جا رہی تھی۔ میں اپنی ذمہ داری خود اٹھانا چاہتی ہوں، سارا نے گردن اکڑا کر بولا تھا۔ اچھا تمہیں اب یاد آیا ہے، پہلے کہاں تھی تمہاری اکڑ؟ میری بات سنو تم،
میں بہت نرمی برت رہا ہوں، مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں۔ وہ گھرا کر بولا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ میں کروں گی جاب۔ کیا کر لو گے تم؟ ہاں، وہ غصے سے چیخی تو وہ لیپ ٹاپ وہیں پٹک کر اٹھا اور اس کے وارڈروب تک آ گیا۔ راحل کے کپڑے اور سامان نکال کر پھینکنے لگا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ ایک دم اس کی طرف آئی مگر اس کا سامان نکال کر جوتوں تلے کچل چکا تھا۔ چھوڑو، مت کرو ایسا پلیز، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں نے ہر چیز قبول کر لی۔ میں نے یہ بھی قبول کر لیا کہ تم اس کی چیزوں کو دل سے لگا کر بیٹھی ہو۔ میں نے یہ بھی برداشت کر لیا کہ تم میرے پیچھے اس کے لیے روتی ہو۔ مگر تم شاید مجھے تکلیف دے دے کر تنگ نہیں آئی، مگر میں اب تھک چکا ہوں اور اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ جب دل دکھتا ہے نا تو کتنی اذیت ہوتی ہے۔ وہ اس کی چیزوں کو پیروں سے کچل رہا تھا جب سارا نے آگے بڑھ کر اسے دور دھکیلا اور راحل کی چیزیں اٹھا کر اپنے سینے سے لگائیں۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ جب وہ چپ ہوئی تو دیکھا وہ دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ وہ واقعی تکلیف میں تھا۔ سارا کو ایک پل کو دکھ ہوا مگر نفرت مزید سر چڑھ کر بول رہی تھی، اگر تم نے آئندہ راحل کی چیزوں کو چھوا تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گی۔ ارمان کے لہجے میں نفرت تھی۔ اب اس کمرے میں یا تو میں رہوں گا یا پھر راحل کی چیزیں، اور تمہیں دیکھ کر لگتا ہے تم ایک مرے ہوئے انسان کو زندہ کر کے ہمارے درمیان لا رہی ہو۔ تمہیں اور تمہاری محبوب چیزوں کو یہ کمرہ مبارک ہو۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنا چند سامان اکٹھا کر کے وہاں سے نکل گیا۔ کچھ دنوں بعد وہ خود ہی ٹھیک ہو گئی۔ وہ سارا دن گھر کے کاموں میں بیزی رہتی، البتہ وہ اس کے کمرے کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ اس کی موجودگی کو ایسے نظر انداز کرتی جیسے اس کا کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ سبزی کاٹ رہی تھی، تبھی اسے ارمان کے کمرے سے اس کی آواز آئی۔ شاید وہ فون پر باتیں کر رہا تھا۔ ارے میریا پلیز سوری مت بولو یار، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی بری بات نہیں ہے، ناراضگی بھی نہیں ہے، ہم ابھی بھی اچھے دوست ہیں۔ میریا کا نام سن کر سارا کے سبزی کاٹتے ہوئے ہاتھ رک گئے تھے۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے اور چہرے پر اچانک ناگواری سی بکھرنے لگی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، تم آ جاؤ، بلکہ میں تو کہتا ہوں کچھ دن یہاں رہ لو، تمہارا دماغ بھی فریش ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، یہ گھر میرا ہے، تمہارے یہاں آ کر رہنے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تم بے فکر ہو کر آ جاؤ۔ ارمان بڑی دلچسپی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی مردانگی کا صبر جواب دے گیا تھا، مطلب اس کی سابقہ منگیتر اس کے گھر میں آ کر رہے گی۔ مگر پھر اس نے اپنا سر جھٹکا، بھلا اسے کیوں برا لگ رہا ہے؟ ارمان جانے اور اس کی میریا۔ ارے تم بھی نا، چلو اوکے، تم ایک کام کرو، آج سنڈے ہے، میں تھوڑا فری ہو جاؤں پھر باہر ملتے ہیں۔ چلو اوکے، تم لوکیشن بھیج دو، میں آتا ہوں۔ وہ فون کان سے لگائے باہر کی طرف آ رہا تھا اور اب وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ جہاں شروع میں سارا کو یہ چیز سکون دے رہی تھی، وہیں اب اس کا یہ رویہ اسے چبھ رہا تھا۔ سارا نے بھویں سکوڑ کر اس کی پیٹھ کو گھورا مگر وہ جا چکا تھا۔ تقریباً ایک ہفتے تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ وہ یوں ہی باہر چلا جاتا، کبھی آفس سے لیٹ آتا اور بنا کھانا کھائے کمرے میں بند ہو جاتا، کبھی آفس سے آ کر تیار ہو کر باہر چلا جاتا۔ آج تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ آفس سے چھٹی لے کر وہ کہیں جانے کا پروگرام کر رہا تھا جب نہ چاہتے ہوئے بھی سارا اس کے کمرے میں آئی۔ سنو، گھر کی گروسری ختم ہو گئی ہے، لینے جانا ہے۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ لے آؤ پاس والے مال سے۔ اس نے چند 100 کے نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے اور بے تکلف لہجے میں کہا تو اس نے بھویں چڑھائی۔ میں کیوں جاؤں؟ یہ تو مردوں کا کام ہے، وہ جتاتے ہوئے انداز میں بولی تو اس نے پلٹ کر مسکرائی حیرت سے اسے دیکھا۔ او واقعی، مردوں کے کام تو اور بھی بہت ہوتے ہیں، وہ سب بھی کروں کیا؟ اس کے انداز پر سارا نے بے ساختہ ادھر ادھر دیکھا۔ تم جا تو رہے ہو باہر تو واپسی میں لیتے آنا، میں اتنی فری نہیں ہوں کہ سامان بھی لاؤں اور کھانا بھی بناؤں، سارا نے اکڑ کر کہا تھا۔ کھانا بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے اور گروسری کی بھی کیا ضرورت ہے، کیونکہ تم اکیلی ایک بندے کے لیے اتنا سامان منگوا کر کیا کرو گی؟ تم ایسا کرو، کھانا آرڈر کر لو، میں ویسے بھی آج کل باہر ہی کھانا کھاتا ہوں، ہٹو اب مجھے جانا ہے۔ وہ عام سے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو سارا نے خود پر ڈھیروں ضبط کیا اور اس کے راستے سے ہٹ گئی۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا تو وہ بے ساختہ اس کے کمرے کی تلاشی لینے لگی تو اسے سائڈ دراز میں ارمان اور میریا کی منگنی کا فوٹو فریم نظر آیا۔
اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، مگر تبھی اسے محسوس ہوا جیسے داخلی دروازہ کھل کر بند ہوا ہو۔ وہ تیزی سے اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف دوڑی، تبھی دیکھا وہ واپس آ رہا تھا۔ شاید وہ کچھ بھول گیا تھا۔ سارا نے چور نظروں سے اس کے کمرے میں جھانکا۔ اس نے دیکھا وہ اپنے وارڈروب سے کوئی سرخ رنگ کا باکس نکال رہا تھا جو گفٹ پیپر میں پیک تھا۔ اس باکس کو دیکھ کر ارمان کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ آنے لگی۔ وہ دیکھے گی تو یقیناً اسے پسند آئے گا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے باہر آیا اور اسی لمحے وہ ایک دم اپنے کمرے کے اندر ہو گئی۔ وہ آہٹ محسوس کر چکا تھا، مگر وہ انجان بنتا ہوا باہر چلا گیا۔ پیچھے وہ سرخ چہرہ لیے بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ اوہو، جناب سابقہ منگیتر کے لیے گفٹ لے جا رہے ہیں، بہت اچھے۔ وہ تلملاتے ہوئے کچن میں گھس گئی تھی۔ اس کا ارادہ پاستا بنا کر کھانے کا تھا اور ایک اچھی مووی دیکھنے کا بھی۔ رات کے پہر اس کی آنکھ کھلی تو خود کو صوفے پر آڑا ترچھا لیٹا پایا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں جانے لگی، تبھی اسے ارمان کے کمرے کی لائٹ جلتی ہوئی دکھائی دی۔ دروازہ کھلا تھا۔ اس نے موبائل میں دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس کے کمرے میں آئی تو وہ وہاں پر نہیں تھا، مگر باتھ روم سے شاور کا پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یقیناً وہ ابھی آیا ہوگا۔ اس نے سوچا وہ رات بھر اس کے ساتھ باہر ہوگا، اب فرصت ملی اسے گھر آنے کی۔ وہ جیسے ہی سر جھٹکتے پلٹ کر جانے لگی، اس کی نظر صوفے پر پڑی، ارمان کی شرٹ پر گئی جس پر سرخ لپسٹک کا نشان بنا ہوا تھا۔ اس کے قدم وہیں زنجیر ہو گئے۔ وہ حیرانی سے اس شرٹ کو تھامے دیکھے جا رہی تھی۔ آخر اس کا شوہر کیا کر رہا تھا؟ وہ کہاں سے آ رہا تھا اور کیا کر کے آ رہا تھا؟ وہ کس کے ساتھ تھا؟ وہ تو میریا سے ملنے گیا تھا نا، تو کیا وہ اس کے ساتھ تعلق میں تھا؟ ابھی بھی کیا وہ اس کے ساتھ فزیکل ہو رہا تھا؟ یہ سوچ اسے اندر تک ہلا رہی تھی۔ جیسے ہی شاور کی آواز بند ہوئی، سارا فوراً اس کی شرٹ واپس صوفے پر پھینک کر اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اسے ایک پل بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ میریا اور ارمان کے تعلق کا سوچ کر ہی اس کا خون کھول رہا تھا۔ وہ ساری رات یوں ہی ٹینشن میں جاگتی رہی اور پھر صبح اس کی آنکھ لگی تو 12 بجے مسلسل ڈور بیل کی آواز آنے پر اس کی نیند ٹوٹی تھی۔ میں اتنا کیسے سو گئی؟ اوف! اور یہ دروازے پر کون آیا ہے؟ اسے بے ساختہ رات والی بات یاد آئی تو اس کے تاثرات سخت ہو گئے، مگر مسلسل ڈور بیل بجنے کی آواز پر وہ اٹھ کر دروازے تک آئی، مگر جب دروازہ کھولا تو ایک دم ساکت رہ گئی۔ مسکراتی ہوئی میریا کھڑی تھی۔ ہائے، کیسی ہو؟ اف، کتنی گرمی تھی باہر، میرا تو سارا میک اپ ہی بہہ گیا۔ وہ بن بلائے مہمان کی طرح خود ہی راستہ بنائے ہوئے اندر آ گئی۔ سارا کا تو پارا ہائی ہو چکا تھا اسے یہاں دیکھ کر۔ سنو، میرے لیے مینگو جوس بنا دو۔ حال حوال کے بعد وہ نزاکت سے کہنے لگی، گھر میں فروٹس ختم ہو گئے ہیں۔ سارا نے مسلسل اسے گھورتے ہوئے مسکرا کر کہا، اوف، تو کچھ کھانے کو ہی لا دو۔ وہ اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی، نہیں، پورا کچن خالی پڑا ہے، تم باہر سے آرڈر کر لو۔ اس کی بات پر میریا نے ایک بیزاری سی نظر اس پر ڈالی تھی، پھر موبائل پر کال ملانے لگی۔ او ہائے بیبس، کدھر ہو یار؟ ہاں، میں تمہارے گھر بیٹھی ہوں، اور تم کب سے اتنے غریب ہو گئے کہ تمہارے گھر میں کچھ کھانے پینے کا سامان ہی نہیں ہے؟ اوف، اوکے، تم ایک کام کرو، لنچ ٹائمنگ پر جب آفس سے نکلو تو مجھے پک کر لینا۔ کل جس ریسٹورنٹ میں کیک کاٹا تھا نا، وہیں پر چلیں گے، میرا کچھ اچھا کھانے کو من ہے۔ وہ ایک ادا سے بات کر رہی تھی، جبکہ سارا تو جل کر راکھ ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میریا ہی اس کی بیوی ہے۔ سارا تو اس کی کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا تمہاری برتھ ڈے تھی کل؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ لیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ 1 سال میں ایک ہی بار آتی ہے میری سالگرہ، شاید تم بھول رہی ہو، میری برتھ ڈے آ کر بھی جا چکی ہے۔ دراصل ہم ایک دوسرے سے ناراض تھے نا، اس لیے یوں ہی بس ارمان نے میرے برتھ ڈے کا کیک اب کاٹا اور مجھے ڈنر کروایا۔ وہ بہت چہک کر کہنے لگی، او گڈ، تم دونوں کی دوستی بھی ہو گئی، واو۔ وہ جیسے جل بھن کر خاک ہو رہی تھی۔ ہونی ہی تھی، اس نے کندھے اچکائے۔ تھوڑی دیر بعد کال آئی تو وہ باہر چلی گئی تھی۔ یقیناً وہ اسے پک کرنے آیا ہوگا، ہم بیوی کا تو خیال ہی نہیں۔ ایکس منگیتر کو لنچ کروایا جا رہا ہے، وہ منہ بڑبڑاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں رات کھانے کے بعد گھر آئے۔ وہ میریا کو واپس اپنے گھر میں دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہ دونوں داخلی دروازے سے اندر آتے ہوئے کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔
अरमान सारा को खड़ा देख चुका था मगर मुकम्मल नज़रअंदाज कर गया। अच्छा ये तुम्हारा कमरा है, तुम अब से यहीं रहोगी, ओके? किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, ये रहा मेरा एटीएम कार्ड, इसे यूज़ कर लेना। अरमान ने कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे वो भरपूर मुस्कुराहट के साथ थाम गई। ओह थैंक्स हनी। वैसे ये तीसरा कमरा किसके यूज़ में है? उसके सवाल पर बेसाख्ता सारा ने अरमान को देखा। दोनों की नज़रें मिलीं। इससे पहले कि अरमान कुछ कहता, वो बमुश्किल खुद पर ढेरों ज़ब्त किए मुस्कुराते हुए उनके साथ ही सामने वाले सोफे पर आ बैठी। ये स्टडी रूम है, यहाँ अरमान अक्सर ऑफिस का काम करने जाता है ना अरमान? तो उसने जताते हुए कहा। तो अरमान चंद लम्हे उसे देखता रह गया। फिर जब मीरिया अपने कमरे में चली गई तो वो भी अपने कमरे में आया और पीछे पीछे सारा भी आ गई। क्या है ये सब अरमान? ये यहाँ क्यों रहेगी? क्या मतलब है तुम्हारी बात का? तुम अपनी एक्स मंगेतर को इस घर में रखोगे? वो तेज आवाज में बोली। जैसे तुमने अपने साबका मरहूम शोहर की यादों से कमरा सजाया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही मुझे भी हक है। वो पलटकर जताते हुए कहने लगा। तो वो एक पल को चुप हो गई थी। तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, वो बोली तो लहजा धीमा था। तुम्हें जेलसी हो रही है। वो मुस्कुराई और हैरत से देखने लगी। अरमान, तुम तुम शौहर हो मेरे। वो बोली तो आवाज़ उसकी रुन गई थी। अरमान के दिल को अचानक कुछ हुआ था, मगर फिर उसने खुद को मजबूत किया। इस तरह तुम भी मेरी बीवी हो, जिस तरह तुम अपने पास्ट को सीने से लगाई रखती हो। सोचो मुझे कितनी जलन होती होगी, कितनी तकलीफ होती होगी। अरमान के लहजे में तकलीफ वाज़ेह थी। मैं सिर्फ उसकी निशानियां रखती थी, मगर तुम्हारी तो शर्ट पर भी मीरिया की लिपस्टिक के निशान थे। तुम वजाहत दोगे मुझे इस बात की? वो चीखते हुए बोली थी। तब अरमान उसके करीब हुआ। जब तुम हमारे रिश्ते को दिल से तस्लीम कर लोगी तो तुम्हें सारी वजाहतें मिल जाएंगी सारा। जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं अपने जज्बातों के हाथ मजबूर होकर तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कुछ कर दूं। वो खुमार भरे लहजे में बोला। उसकी आंखें बार बार सारा के लबों पर ठहर रही थी। सारा भीगी आंखें लिए पलट गई। मीरिया 2 दिन बाद वापस चली गई थी। वो सिर्फ रात में ही घर आती थी, वरना पूरा दिन वो घर से बाहर रहती और अपने दोस्तों के साथ घूमती फिरती। मगर खाना वो बाहर अरमान के साथ ही खाती थी। जबकि उस दिन के बाद से अरमान और सारा के दरमियान कोई बात नहीं हुई। वो खामोशी से रात घर आता और इसी खामोशी से सुबह ऑफिस चला जाता। मगर आज जब वो आया तो काफ़ी परेशान लग रहा था। वो ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठा हुआ खुद ही अपना सर दबा रहा था। आंखें मुसलसल लाल हो रही थीं। वो बार बार बेचैन होकर पहलू बदल रहा था। सारा रात के किचन में बर्तन धो रही थी और आते जाते अपनी तिरछी नज़रों से उसे भी देख लेती। वो ना चाहते हुए भी उसके पास आई। तुम ठीक हो? वो एक अंदाज में पूछने लगी। अरमान ने सर उठाकर उसे देखा, फिर हाँ में सिर हिलाते हुए वापस कनपटी से दबाने लगा। चाय बना दूं? सर ज़्यादा दर्द है? आज पहली बार उसे इसकी इतनी फिक्र हुई थी। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो। वो ना में सर हिलाते हुए जैसे ही खड़ा होने लगा, उसकी नाक से खून बहने लगा और अचानक ही वो लड़खड़ाते हुए काउंच पर आ गिरा। उसकी ऐसी हालत देखकर सारा के जिस्म से तो जान ही निकल गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक हॉस्पिटल में थे। सारा उसे बमुश्किल संभालते हुए हॉस्पिटल ले आई थी। डॉक्टर ने बताया कि उसका बीपी शूट कर गया था। अगर थोड़ी देर भी मजीद लेट होते तो दिमाग की नस फट सकती थी। सारा उसे दवाई देकर कमरे में जा रही थी। जब उसने उसे पुकारा तो वो बेसाख्ता पलटी। मुझे कुछ बात करनी है, वो मुश्किल से बोल पाया। आराम करो अरमान, हम कल बात करेंगे। वो उसे समझाने लगी मगर वो नहीं सुन रहा था। वो सर झुकाए बता रहा था, मेरी जॉब मसला कर रही है। हो सकता है मुझे वापस अपनी पुरानी जॉब के लिए दुबई वापस जाना पड़े। वो मज़ीद अपने चंद परेशानियां डिस्कस कर रहा था और वो सुन रही थी। तुम परेशान मत हो, हालात जैसे भी हों हम मिलकर हल कर लेंगे। सारा ने सादगी से कहा तो उसने चौंक कर उसे देखा। मैंने पहले भी इसलिए जॉब का कहा था ताकि तुम्हारा हाथ बटा सकूं, मगर तुमने सोचा शायद मैं आज़ादी चाहती हूँ। ठीक है, मैं इस रिश्ते को कबूल करने के हक में नहीं थी, मगर मुझे तुम्हारी जॉब के इशू के बारे में बहुत पहले से पता चल गया था। वो अब बहुत धीमे लहजे में कह रही थी और वो चुपचाप सुन रहा था। चाहे कितनी ही दूरियां थीं उनके दरमियान, मगर उन दोनों ने इन 2 महीनों में मिलकर घर को घर बनाया था।
وہ دونوں ہی جاب کر رہے تھے۔ جہاں ارمان کا ڈاؤن فال چل رہا تھا، وہیں سارا کی اچھی سیلری نے سب کور کر لیا تھا۔ وہ اب ایک دوسرے سے نارمل انداز میں پیش آتے تھے۔ البتہ سارا اکثر ہی اس کے لیٹ آنے پر پریشان ہو جاتی۔ بہت دفعہ اس کے منہ تک میریا کے متعلق سوال آیا، مگر اس نے کبھی نہیں پوچھا۔ البتہ وہ اکثر ہی اس کے چند کام خود کیا کرتی تھی، جیسے کپڑے استری کرنا، اس کے کپڑے دھونا، اس کے لیے کھانا بنانا اور اس کے ساتھ کھانا کھانا، کوئی مسئلہ ہو تو اس سے ڈسکس کرنا۔ ان 2 مہینوں میں وہ کافی حد تک اس کے ساتھ ٹھیک ہو گئی تھی، مگر تبھی ایک رات اچانک میریا کا کال آیا۔ اس نے رات کے وقت ارمان کو بلایا اور وہ چلا بھی گیا۔ اس کی باتیں وہ سن چکی تھی، تبھی اسے مزید غصہ چڑھ گیا۔ وہ رات تک جاگی رہی، تب 3 بجے وہ واپس گھر آیا تھا۔ تیز بارش ہو رہی تھی، وہ پورا بھیگ چکا تھا۔ جب وہ گھر آتا تو وہ بازو لپیٹے اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ تم اب تک جاگ رہی ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ سوال کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تبھی اس کے وہ پیچھے آ گئی۔ کہاں سے آ رہے ہو تم؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا۔ ارمان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میریا کے گھر گیا تھا، کچھ کام تھا۔ کام تھا یا اس دن کی طرح تمہاری شرٹ پر لپسٹک کے نشان بنانے تھے؟ اس نے تیکھے ڈھنگ سے بولا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ اسے اچنبے سے دیکھنے لگا۔ پاگل میں ہو گئی ہوں؟ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں؟ تم خود کو نہیں دیکھ رہے کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ تم نے دوبارہ وہی سب حرکتیں شروع کر دی۔ تم اپنی ایکس منگیتر سے روزانہ ملنے جاتے تھے، دونوں ہر دفعہ کھانا باہر کھاتے تھے، اور اس رات تمہاری شرٹ پر لپسٹک کا نشان تھا۔ وہ کیا تھا؟ ہاں بولو، تم شادی شدہ ہو کر یہ سب کر رہے ہو؟ وہ چیخی تو اس کے بالکل قریب آ گیا تھا۔ تمہیں یہ سب پوچھنے سے پہلے خود کو دیکھنا چاہیے کہ تم خود کتنی تکلیف دے چکی ہو مجھے۔ بائی دا وے، اس سے بار بار ملنا میری مجبوری تھی۔ وہ میرے ایک دوست کو پسند کرتی تھی، میرا دوست بھی اسے پسند کرتا ہے، تبھی ان دونوں کا معاملہ فٹ کرنے کے لیے میں ان سے ملتا تھا، اور ابھی اس نے اسی لیے بلایا تھا کیونکہ اس کے گھر والوں کو میرے دوست کا پتہ چل گیا، اور وہ مجھ سے جاننا چاہتے تھے کہ وہ لڑکا کیسا ہے اور کیسا نہیں۔ خیر تم بتاؤ، تم کیا کرتی رہتی تھی؟ کہ میں شادی شدہ ہوں؟ سیریسلی؟ مگر مجھے تو ایسا نہیں لگتا۔ وہ طنز کرنے لگا، جبکہ اس کی صفائی پر سارا کو یقین تو آ ہی گیا تھا، مگر پھر بھی زبردستی غصہ دکھانے لگی۔ تمہیں لگتا ہے مجھے تمہاری باتوں کا یقین ہوگا؟ تمہیں یقین کر چکی ہو۔ بائی دا وے، تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے؟ وہ پرسکون انداز میں بولا۔ بیوی ہوں تمہاری، وہ بہت دھیرے سے بولی۔ وہ اب مزید نہیں بھاگنا چاہتی تھی۔ یہ تب نہیں سوچا جب تم مجھے تکلیف دے رہی تھی؟ تم نے اتنے وقت مجھے خود سے دور رکھا۔ وہ شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ مجھے میریا نہیں پسند، وہ اب آنسو لیے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ تمہیں بہت پسند کرتی ہے۔ تم نہیں جانتی جو وہ جانتی ہے۔ وہ اب زومن انداز میں بولا تو اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مطلب تمہارا سیڑھیوں سے گرنا یا جاوید کا تمہارے کمرے میں آنا خود سے نہیں تھا، یہ سب میری امی نے کیا تھا۔ تمہارا مسکیرج ان کی وجہ سے ہوا تھا۔ جاوید نے تمہارے کردار پر داغ لگانا چاہا انہی کے کہنے پر، اور جب میریا کو یہ ساری باتیں پتہ چلیں تو اس نے سب سے پہلے مجھے یہ سب بتایا تھا۔ میں نے یقین نہیں کیا، مگر اس نے بہت ہوشیاری سے میری امی کے منہ سے یہ سب اگلوا کر مجھے ریکارڈنگ بھیجی تھی۔ وہ تمہیں بہت پسند کرتی ہے، وہ اب بتا رہا تھا، اور وہ حیران تھی۔ آنسو قطرہ بند اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ چند منٹ وہ یوں ہی کھڑی رہی، پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ارمان نے گہری سانس لی، یعنی اسے مزید وقت چاہیے تھا، مگر وہ تھوڑی دیر بعد واپس آئی۔ تم اور میں ایک کمرے میں رہ سکتے ہیں، اپنا سامان شفٹ کر لو، میں راحل کی ہر چیز ہٹا چکی ہوں، وہ سادگی سے کہہ کر چلی گئی، جبکہ وہ گہرا مسکرایا تھا۔ بالآخر انتظار ختم ہوا۔ جب وہ اس کے اور اپنے کمرے میں آیا تو دیکھا وہ دوسری جانب سو رہی تھی۔ وہ گہرائی سے مسکرایا۔ چلو تھوڑا بہت ہی صحیح، مگر اسے جگہ تو مل چکی تھی۔ صبح اٹھا تو اس کے کپڑے استری ہو چکے تھے، ناشتہ بھی ریڈی تھا، وہ آفس کے لیے تیار ہو رہی تھی، اور وہ اس سے نظریں کم ہی ملا رہی تھی۔ سنو، شام میں باہر ڈنر کریں؟ اس نے یوں ہی پوچھا تو سارا نے ایک دم اسے دیکھا۔ ارمان کو اپنی جلد بازی کا احساس ہوا تو وہ واپس مڑ گیا۔ مجھے 8 بجے لینے آ جانا، آفس سے واپسی پر چلیں گے۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکی نہیں اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے وہ حیران سا دروازے کو دیکھتا رہ گیا جہاں سے وہ ابھی گئی تھی۔ شام کو وہ ساتھ ڈنر پر گئے، بس معمولی باتیں ہوئیں،
तभी अरमान ने बातों के दरमियान अपना हाथ उसके हाथ पर रखा तो वो एकदम चौंक गई और धड़कते दिल के साथ उसके हाथ को देखने लगी। अरमान अब उसका हाथ हल्के हल्के सहला रहा था और सारा को अपनी सांसों का तनफ्फुस तेज होता महसूस हो रहा था। घर चलते हैं, देर हो रही है। वो एकदम उठकर बाहर की तरफ चली गई तो वो भी बिल्कुल देर न करते हुए बाहर आया। वो घर पहुंचकर अपने आप को मशगूल जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। कभी बेवजह वार्डरोब सेट करने बैठ जाती, कभी किचन में चली जाती, कभी मोबाइल पर बिजी हो जाती, मगर अरमान उसकी हर हरकत को नोट कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी। तभी अचानक अरमान ने अपना फ़ोन कान से लगाया। हाँ बोलो, क्या किस्सा है? मगर क्यों? उसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? वो भी अचानक, बिना कुछ बताए? चलो रुको प्लीज़, रो मत, मैं अभी आता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं सोया नहीं था, रुको अभी आता हूँ मैं। अच्छा सुनो तो मेरी जान, प्लीज़ रो मत, वो फ़ोन पर कह रहा था और सारा का गुस्से से दिमाग ख़राब हो रहा था। कहाँ जा रहे हैं आप? वो तेज़ लहजे में बोली, जो बाल बनाते हुए बाहर निकलने का इरादा कर रहा था। यार मीरिया और हारिस का ब्रेकअप हो गया है, वो बहुत रो रही है। वो घर में बिल्कुल अकेली है, उसे सहारे की ज़रूरत है। चलो मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर तक। वो जैसे ही बाहर जाने लगा, सारा ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। खबरदार, खबरदार, जो तुमने एक कदम भी बाहर निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर जाना है तो तलाक देकर जाओ मुझे। वो इतनी अचानक बोली कि वो उसे एकदम देखता रह गया। तुम तलाक मांग रही हो, वो भी इतनी सी बात पर? वो गुस्से से कहने लगा, ये मेरा हक है। वो भरम से बोली, ऐसे तो मेरे भी कुछ हुकूक हैं जो तुम मुझे पूरा करने नहीं दे रही हो। तो क्या मतलब, फिर ज़बरदस्ती मैं अपना हक वसूलूं? हाँ, वो एकदम करीब आकर बोला तो सारा गड़बड़ा कर पीछे हट गई। तुम मुझे जिज कर रहे हो? उसकी आवाज़ कांप रही थी। मुझे मेरा हक दो, मैं कभी किसी और के पास नहीं जाऊंगा। उसे बिस्तर पर बिठाते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ झुकता चला गया और वो उसे रोक भी नहीं पाई। अरमान ने उसके लबों को अपने लबों से मिलाया, मगर वो बिल्कुल भी उससे दूर न कर पाई। उसे डर था कि अगर उसने अरमान को रोका तो वो चला जाएगा, और यूं ही वो पूरी रात उसकी बाहों में झूमती रही। थक हार कर जब दोनों बिस्तर पर लेट गए तो अरमान ने मुस्कुराते हुए उसकी गर्दन पर हाथ फेरा। मेरी कुर्बत में सुकून मिला तुम्हें? वो पूछने लगा तो वो मुस्कुराई। खैर मैंने झूठ कहा था, कोई कॉल वॉल नहीं आई मुझे। मैं तो बस तुम्हें ये रियलाइज़ कराना चाह रहा था कि तुम्हें जेलसी होती है या नहीं। पहले तो उसकी बात पर उसे हक्का बक्का देखती रह गई, फिर मुस्कुराकर नजरें चुरा ली। बीवी हूँ तुम्हारी, क्या नहीं होनी चाहिए जेलसी? और उसकी बात पर वो दिलो जान से फिदा हो गया था। वो फिर से उस पर झुक गया। वो यकीनन उसे हर रात यूं ही जगाने का इरादा रखता था। कुछ महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो गई थी। इसी दौरान नाजरीन बेगम ने कई दफ़ा उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी, मगर अरमान ने सारा को नहीं भेजा। नाज़रीन बेगम बहुत बीमार पड़ चुकी थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया और अब वो अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाह रही थी। इसी दौरान सारा ने दिल बड़ा करके अरमान को समझाकर नाज़रीन बेगम को माफ़ कर देने को कहा था, और फिर वो दोनों दुबई वापस चले गए थे। कुछ ही महीनों में उन्हें अल्लाह ने बेटी से नवाजा था। ओ फरीज, कितना तंग करती हो मम्मा को तुम, हाँ? वो उसके कपड़े बदलते हुए कह रही थी। वो थक जाया करती थी, अक्सर उसके काम करते करते। क्या कर दिया अब मेरी शहजादी ने? अरमान ने उसके गाल खींचते हुए कहा तो उसने खफकी से उसे देखा। यह आपकी शहजादी बिल्कुल भी मुझ पर नहीं गई, आप पर गई है। पूरी पूरी रात जगाती है मुझे, सारा दिन तंग करती है, नींद भी पूरी नहीं होती मेरी। वो मुंह फुलाए कह रही थी। ओ तुम तो थक जाती होगी ना, अकेले संभालते संभालते, वो फिक्रमंदी से बोला तो उसने बच्चों की तरह मुंह फुलाकर सहमति में सर हिलाया। मैं सोच रहा हूँ दूसरी बीवी ले आऊं, फिर तुम दोनों मिलकर इसे संभाल लेना, तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा। वो बोलते हुए उठ खड़ा हुआ और सारा मुंह खोले हक्का बक्का उसे देखती रह गई। फिर कुशन उठाकर उसका निशाना बनाया, मगर वो हंसते हुए भाग चुका था। उसके जाने के बाद वो खुद भी बेसाख्ता मुस्कुरा दी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।